بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ آنے والی بلاؤں سے روکتی ہے۔ دعا ایک ایسا ویپن ہے کہ جب ہر دروازہ بند ہو جاتا دعا سے تم سارے دروازوں کو کھول سکتے۔ کبھی یہ ڈس ہارٹڈ نہیں ہونا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اب میری دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہو رہی، امام علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص نے جا کے کہا مولا مسلسل دعا کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، پریشانیوں میں ہوں اور میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ امام نے کہا استغفار کر، سوری بول، معافی مانگ۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ دوسرا آیا کہ بیماریوں میں مبتلا ہوں، امام نے کہا استغفار کر۔ مسلسل ہر حاجت کے لیے جو لوگ آتے تھے امام کہہ رہے کہ استغفار کر۔ تو راوی نے پوچھا کہ مولا وہ مانگ رہا، وہ کہہ رہا کہ دعا کرے پریشانیوں میں اور اب استغفار کہہ رہے۔ امام نے کہا یاد رکھ، جتنا تم استغفار کرو گے، جتنا معافی مانگو گے، اتنا تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور رحمت خدا نازل ہوگی۔ رحمت کو نازل کرنے کے لیے، رحمت کو اپنے قریب بلانے کے لیے بہترین عمل جو ہے وہ استغفار ہے۔ کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ استغفار کے لیے وضو کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وضو کرو، مصلی پہ بیٹھو، قبلہ رو ہو اور بولو کہ اللہ معاف کرے، نہیں۔ جس حالت میں ہو تم، گاڑی میں جا رہے، ٹرین میں جا رہے، رائڈ کر رہے، واک کر رہے، صرف ایک جملہ بولتے جاؤ۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ عربی میں بولے، اپنی زبان میں بولو۔ یہی جملہ زبان پہ رکھو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یہ معصومین کا شعار ہے۔ دعائے کمیل میں میرا مولا کتنی جگہ بولا ہے، جبکہ امام علی کو ضرورت نہیں ہے۔ علی کے نام سے آج ہمارے گناہ معاف ہو رہے، لیکن مولا معافی مانگ رہے، اللہم اغفر لی ذنوب التی تحفظ دعا۔ امام نے بار بار دعائیں مانگی، استغفار کیا، جبکہ امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ ہے کہ کوئی گناہ ہوا ہوگا۔ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، اول عدد، اول نور ہے، کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ وہ امام اگر دعا استغفار کر رہا تو آپ خود سوچو، امام نے صرف بولا نہیں، خود عمل کر کے بتایا۔ تو ہم بھی یہی کریں۔ محرم بہترین مہینہ، جس عزاخانے میں جاؤ، جس امام بارگاہ میں جاؤ، جب علم کے قریب جاؤ، پہلے معافی مانگو کہ مولا جیسا کرنا تھا ویسے میں نے نہیں کیا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ معافی اور شکر یہ دو نعمتیں دعاؤں کو قریب کرنے کی، یہ دو برکتیں جو تم کو دعا کے قریب، اللہ کے قریب کر دے گی۔ شکر آلویز کرو، جب امام بارگاہ جاؤ شکر ادا کرو کہ اللہ تو نے صحت کے ساتھ اس قابل کیا کہ میں امام بارگاہ میں آ کے علم کی زیارت کر سکتا۔ جب صبح اٹھو تو پہلا جملہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے صحت کے ساتھ تم کو اٹھا دیا۔ ہمارے ذہنوں میں بھی نہیں، ہم کبھی سوچتے بھی نہیں کہ ہم کو بھی شکر ادا کرنا ہے۔ تھینک یو آپ عربی میں نہیں بولتے، اردو میں بولو، انگلش میں بولو، جو زبان تمہاری ہے، جسٹ سے تھینک یو ٹو یور اللہ۔ اور شکر ادا کرنے سے معصوم بولتے کہ اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتا۔ مثال کے طور پہ تم کو 10,000 ملنا ہے، تم شکر ادا کرتے جاؤ گے تو 10، 20، 50,000، میں مثال دے رہا ہوں۔ ہر وہ نعمت ملے گی جب تم شکر ادا کرو گے۔ اگر تم شکر ادا ہی نہیں کرتے، اتنی اس نے نعمتیں دی، اس کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ خود سورہ رحمان میں کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ ہم تصور ہی نہیں کر رہے کہ ہمارے پاس جو نعمتیں آئیں۔ چھوٹی مثال دیتا ہوں، آپ صحت کے ساتھ ہیلتھی ہے، کوئی ہاسپٹل چلے جائیں آپ بامبے کے، اور جا کے ہاسپٹل میں دیکھو کیسے کیسے بیمار پڑے ہوئے، جب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے صحت دی ورنہ میں بھی یہاں ہوتا۔ راستے میں کوئی فقیر آ کے تم سے مانگ رہا، تم فوراً شکر ادا کرو